بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جائے تو اللہ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا ہے اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا تو بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹ جائے تو کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ موسیقی ترک کر دو، فقط اس وجہ سے نہیں کہ میوزک حرام ہے، بلکہ اس لیے کہ جس ذات نے آپ کو سماعت بخشی ہے اسے یہ پسند نہیں۔ جب نماز سے عشق ہو جائے تو وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ جب آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کے جانے کے بعد رویا کرو کہ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ مجھے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں۔ عاجزی اختیار کریں، کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے ہی دکھ ملے، بعض اوقات حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ جس کے لیے تم ضروری ہو نا، اسے کوئی بھی وجہ تم سے دور نہیں کر سکتی، نہ وقت کی کمی، نہ مصروفیات۔ حقیقت، جب دیواروں میں دراڑیں پڑ جاتی ہے تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، جب دل میں دراڑیں پڑتی ہے تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ انسان کی دسترس میں چاہے لاکھ نعمتیں ہوں، ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ کتنا عجیب ہے انسان، ایک لا حاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ پل بھر میں انسان یاد بن جاتا ہے۔ جنہیں دلچسپی نہیں انہیں تفصیلات مت بتاؤ، جو سمجھتے نہیں انہیں سمجھانا بھی ضروری نہیں۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ جن کی زندگی میں پیسے اور نام کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہو، وہ پھر کردار کی پرواہ نہیں کرتے۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے روند ڈالتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں کچھ لوگ جگنوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ جلتے رہتے ہیں۔ خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہیں کہ ہر اینٹ سوچتی ہے کہ دیوار مجھ سے ہے۔ نفرت اور نظر انداز کرنا وہ عمل ہے جنہیں ایک لمحے میں محسوس کیا جا سکتا ہے، جبکہ محبت اور وفاداری وہ عمل ہے جن کو ثابت کرنے میں پوری زندگی بیت جاتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں ہر چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر صرف دو چیزیں اس کا پیچھا کرتی ہے، ایک اس کا رزق، دوسرا اس کا موت۔ کچھ لوگ کبھی کبھار کچھ لوگوں کے ساتھ بحث کرنے سے بہتر ہے وہ آپ کو جیسا سمجھ رہے ہیں ان کو ویسا ہی سمجھنے دیں، اور پھر وقت کا انتظار کریں، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے وقت کے پاس بہترین جواب ہوتا ہے۔ کانوں کے کچے لوگوں کو ہمیشہ اپنے کردار اور اخلاق سے جواب دینا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بادشاہ تو وقت ہوتا ہے، باقی سب تو یوں ہی غرور کرتے ہیں۔ نماز کے لیے وقت نکالیں، اللہ پاک آپ کی زندگی سے برا وقت نکال دے گے۔
اللہ والے کہتے ہیں کہ دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے۔ مظلوم کے پاس کون سا اسم اعظم یا کون سا وظیفہ ہوتا ہے جو غیب سے فوراً فیصلے کروا لیتا ہے؟ در حقیقت مظلوم کی آہ، اس کی آہ وزاری اور بے بس ہو کے صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہی غیب سے فیصلے کروا لیتا ہے۔ اس لیے دعا مانگتے وقت الفاظ سے زیادہ کیفیت پر دھیان دو، کیونکہ تم جس رب کو پکار رہے ہو وہ تو بے زبانوں کی بھی سن لیتا ہے۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ زندگی جینا ہے تو پھر حالات سے ڈرنا کیسا؟ جنگ جو لازم ہو تو مقابل نہیں دیکھا کرتے۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنا زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ، دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ اندر کی تیاری خود کرنی ہے، باہر سے لوگ ماربل لگا دیں گے۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت میں بھی پیدا کریں، تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ آکسیجن کا سلنڈر تقریباً 10 سے 25 ہزار تک کا ہے، جبکہ میرا رب 24 گھنٹے آکسیجن فری مہیا کرتا ہے۔ ہمارے اپنے گریبان میں سانپ اور بچھو لٹک رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ پتہ نہیں ہم اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ جو رات کے بعد دن لاتا ہے، ٹھنڈ کے بعد گرمی دیتا ہے، بے شک وہ خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا انشاءاللہ۔ مجھے وہ عطا کر جو میرے حق میں بہتر ہے، اے اللہ میرے دل کو اپنی رضا میں راضی کر دے، آمین۔